کی حبیب نے منع فرمایا، فرمایا کوئی اونچا اللہ اللہ نہ کرے، جب کوئی نماز پڑھ رہا ہو سو رہا ہو تو اس کے سامنے اونچا ذکر نہ کرو۔ کہتے میں ایک دن اونچا اونچا ذکر کر رہا تھا، اونچا اونچا میں ذکر کر رہا تھا، کیونکہ عشق لگا سی کھیڈاں کھیڈ دی نوں تے مینوں کھیڈاں بھول گئیاں، میں کجل پایا سی یار دے ویکھڑے نوں، پھر او دی یاد وچ روندے آئی ڈل گئیاں، حیدر شاہ اس گلی کدے نہ رول دی پر ہن تے رول گئیاں۔ کہتے میں اونچا ذکر کر رہا تھا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ڈانٹ دیا، فرمایا تجھے نہیں پتا حضور نے منع کیا؟ تو عمر نے ڈانٹا تو میں چھپ کے بیٹھ گیا کونے میں۔ حضور آئے نا نماز پڑھانے تو محبوب نے پتہ کیا وہ عبداللہ کدھر ہے؟ کہتے میں کونے میں تھا، حضور نے فرمایا کیا ہوا؟ تو میں رو پڑا، میری عزت بڑی تھی نا مدینے میں، کبھی کسی نے کچھ نہیں کہا تھا۔ نبی کریم نے فرمایا کیا ہوا؟ عرض کی حضور کچھ نہیں۔ پھر بھی بتاؤ؟ کہتا میں رو پڑا، میں نے کہا یا رسول اللہ میری غلطی تھی تو سیدنا فاروق اعظم نے ڈانٹ دیا ہے۔ فرمایا ہوا کیا؟ یا رسول اللہ میں اونچا ذکر کر رہا تھا، اور بات بھی ٹھیک ہے، کچھ لوگ قریب نماز پڑھ رہے تھے، حضرت عمر نے منع کیا، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا بلاؤ نہ ذرا عمر کو۔ خود قانون حضور نے بنایا ہے کہ اونچا ذکر نہ کرے جب کوئی نماز پڑھ رہا، بلاؤ نا عمر کو۔ جناب عمر آئے تو حضور نے فرمایا عمر میرے عبداللہ کو کوئی نہ ڈانٹے، کسی ان پڑھ سے، کسی دیہاتی سے، کسی بھولے سے انداز دیکھے حضور کا، اسے کوئی نہ ڈانٹے۔ پھر حضور نے فرمایا تمہیں پتہ ہے یہ میرے لیے کتنی تکلیفیں برداشت کر کے آیا؟ صحابہ فرماتے ہیں یہ خوش نصیب ہے جس کی روح بھی محبوب کے ہاتھوں میں نکلی۔ اور جب جنازہ اٹھا تو حضور کی داڑھی سے ہم نے آنسوؤں کے قطرے ٹپکتے دیکھے۔ مدینے میں رواج تھا کہ قبر میں قریبی عزیز اتارا کرتے تھے، پر ان کا تو مدینے میں رشتہ دار ہی کوئی نہیں تھا۔ حضرت عمر فاروق اور جناب ابوبکر صدیق کہنے لگے ہم قبر میں اتارتے۔ جب ان دونوں نے اٹھایا قبر میں گئے تو کہتے ہیں کمال دیکھو اللہ کے رسول ہم دونوں سے پہلے قبر میں اتر گئے، اور حضور نے یہ البدایہ والنہایہ میں موجود ہے، کب مجھے دو میں قبر میں اتارتا ہوں۔ کہتے ہیں حضور نے تنے تنہا پکڑا، قبر میں اتارا، پسے مردن فرشتوں نے جو تلاشی لی تو کیا نکلا؟ فقط ایک دل کے گوشے سے خیال مصطفیٰ نکلا۔ نبی کریم علیہ السلام نے قبر میں رکھا اور ساتھ فرمایا اے اللہ میں آج شام تک اس سے راضی تھا، تو بھی اپنے کرم سے اس سے راضی ہو جا۔ نبی پاک علیہ السلام نے نا ایک جگہ وضو کیا تو حضور کے جسم نور سے جو وضو کے قطرے لگے نا، جنہ نے دل بر جانی ڈٹھا او وکھیاں ہی تک لیاں، وہ جو حضور کے جسم نور سے قطرے مبارک لگے نا، صحابہ نے وہ اپنے ہاتھوں پہ لی اور چہروں پہ ملنا شروع کیا اور دودھ ملنا شروع کیا۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام غور سے محبت کا یہ جذبہ دیکھ رہے ہیں۔ حضور فرمانے لگے کس چیز نے تمہیں مجبور کیا یہ کرنے پر؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ کی محبت نے، حضور محبت نے یہ جذبہ ہمارا بنا دیا ہے۔ اب حضور نے اپنی محبت کا ایک مطالبہ کیا، محبت رسول نے ایک مطالبہ کیا جو نبی پاک نے محبت کرنے والوں کے سامنے رکھا، اور آج آپ اتنی بڑی تعداد میں آئے ہیں، میلاد کا دن ہے، یہ جو اپنے محبت کرنے والوں سے نبی پاک نے مطالبہ کیا یہ ہم نے ضرور پورا کرنا ہے انشاءاللہ تعالی، پوری کوشش کرنی ہے یہ مطالبہ پورا کریں۔ نبی پاک علیہ السلام نے ان کو جب اپنے وضو کا پانی بطور تبرک جسم مبارک سے مس ہوا پانی اپنے جسموں پر ملتے دیکھا تو حضور نے فرمایا اگر کوئی چاہتا ہے کہ وہ اللہ رسول سے محبت کرے یا یہ چاہتا ہے کہ رب رسول اس سے محبت کریں تو پھر وہ بات کرے تو سچ بولے۔ یہ ان صحابہ کو دیکھ کر حضور نے بیان کیا، گویا محبت رسول والا جھوٹ نہیں بولتا۔ حضور فرمانے لگے جو چاہتا ہے اللہ رسول سے محبت کرے اور اللہ رسول اس سے محبت کرے، وہ جب بات کرے تو سچ بولے، اور جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو خیانت نہ کرے۔ اور حضور فرمانے لگے جو اس کے ساتھ والے ہیں اور جو اس کے پڑوسی ہیں ان سے اچھا سلوک کرے تو پھر وہ اللہ رسول سے محبت کرتا ہے اور اللہ رسول سے محبت کرتے ہیں۔ لیکن اگر وہ زبان جس سے ہم نعت پڑھتے ہیں، حضور کا ذکر پاک کرتے ہیں، نبی پاک کے تذکرے کر، اگر اس سے جھوٹ بولیں گے، بددیانتی کریں گے، خیانت کریں گے، وہ خیانت ذاتی ہو، ملی ہو، قومی ہو، دینی ہو، کوئی بھی، اور اگر ہم اپنے ساتھ والوں کو ایذا دیں گے
تو گویا حضور کی یہ حدیث بتاتی ہے کہ جس کو حضور سے محبت ہو جائے پھر اس کے مزاج سے تو تکلیف ایسے رخصت ہو جاتی، وہ تو کسی کو تکلیف دیتا ہی نہیں، وہ تو اس کا تو رویہ بدل جاتا ہے۔ آج 3 آپ نے ارادے اپنے دل میں لے کے جانے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو چاہتا ہے اللہ رسول سے محبت کرے، اللہ رسول اس سے محبت کرے، وہ جب بات کرے تو، جب امانت رکھی جائے تو خیانت نہ کرے، اور اپنے ساتھ والوں کو کوئی تکلیف آج ارادہ کر نہ لیں زبان سے جھوٹ، کیونکہ سچے نبی کے ماننے والے، بددیانتی نہیں کرنی کیونکہ امانت دار نبی کے غلام ہیں، کسی کو تکلیف نہیں دینی اس لیے کہ رحمت للعالمین نبی